بغداد شہر کے معروف علاقے میں ایک تاجر رہتا تھا جس کی شہرت نہ صرف اس کے کاروبار کی وجہ سے بلکہ اس کی چالاکی اور دھوکہ دہی کی وجہ سے بھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے تیز دماغ اور جھوٹے وعدوں سے دوسروں کو بیوقوف بناتا اور اپنے مال و دولت میں اضافہ کرتا۔ اس کی دکان شہر کے مرکزی بازار میں تھی جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے اور اسے اپنا سامان خریدنے کے لیے منتخب کرتے۔ لیکن تاجر کی کامیابی کا راز اس کی چال بازیوں اور لوگوں کی نادانی پر تھا۔ وہ کبھی کسی کو کم قیمت میں چیزیں نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے قیمتوں کو اس حد تک بڑھا دیتا کہ خریداروں کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملتا۔ وہ اپنے گاہک سے ہمیشہ ایسے بات کرتا جیسے وہ ان کا بہترین دوست ہو، اور اس کی زبان پر نرم الفاظ ہوتے مگر اندر سے وہ ہمیشہ چالاکی اور اپنے مقاصد حاصل کرتا۔ اس کا کاروبار بہت کامیاب تھا اور لوگوں کا پیسہ اس کی جیب میں آتا رہتا تھا۔ وہ کسی کی تکلیف یا نقصان کی پرواہ نہیں کرتا اور بس اپنے منافع میں اضافہ کرنے کے لیے دن رات نئے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن شہر کے بازار میں ایک ایسا گاہک آیا جو پہلے کبھی یہاں نہیں آیا تھا۔ یہ اپنی شکل و صورت میں کچھ مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور اس کا انداز بہت پر اسرار تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری سمجھ بوجھ تھی جو شاید کسی دوسرے شخص میں نہ ہوتی۔ وہ بڑی دلچسپی سے تاجر کی دکان کو دیکھ رہا تھا اور جائزہ لے رہا تھا، جیسے اس کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خاص ہو، جسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ تاجر نے اسے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ شخص کسی کاروباری بات چیت کے لیے نہیں آیا بلکہ شاید یہ کوئی ایسا فرد ہو جو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب گاہک نے خریداری کرنا شروع کی تو تاجر نے اپنے معمول کے مطابق قیمتوں میں دھوکہ دینا شروع کیا۔ اس نے اپنی چالاکی کا مظاہرہ کرتے گاہک سے کہا کہ وہ اس کی اشیاء کا بہت خاص اور نایاب سامان فروخت کر رہا ہے، اس لیے قیمت کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ آج اس کی چالاکی کام نہیں آنی۔ جب تاجر نے گاہک کی آنکھوں میں وہ خاص چمک دیکھی اور اسے اپنی چالاکی پر خوشی کا احساس ہوا تو اس نے اپنے معمول کے مطابق قیمتوں میں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ لیکن گاہک نے مسکرا کر بے حد اطمینان سے کہا، تمہارے جھوٹ کا حساب ہوگا، جو کچھ تم بیچو گے وہی تمہارے پاس واپس آئے گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جس سے تاجر کا دل بھی لرز اٹھا، لیکن چونکہ اس کا دماغ ہمیشہ چال بازی اور منافع کی دھن میں ڈوبتا رہتا تھا، اس نے گاہک کی بات کو محض ایک عام دھمکی سمجھا اور ہنسی میں اڑا دیا۔ تاجر نے مزاحیہ انداز میں کہا، تمہارے جیسے شخص کو کیا پتہ کاروبار کا، یہاں ہر شخص اپنی قیمت جانتا ہے اور جو میری دکان سے خریدتا ہے وہ اس کے پیسے پورے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور پھر وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گاہک کو سامان دے کر اس کے پیسے لے کر خوش ہو گیا۔ لیکن گاہک کی بات اس کے ذہن میں کہیں گہرائی میں جا کر چھپ گئی تھی۔ اس نے اندر ہی اندر محسوس کیا کہ کچھ تھا جو اس کی کہانی میں چھپا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو اہمیت نہ دی۔ لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا۔ تاجر جب اپنے بستر پر سو رہا تھا تو اچانک وہی گاہک ایک پراسرار شکل میں اس کے خواب میں آیا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو حقیقت میں بھی تھی۔ وہ گاہک تاجر کے قریب آیا اور بولا، وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے کیے کا نتیجہ دیکھو۔ تاجر کا دل ایک دم دھک سے رہ گیا اور وہ خوف کی شدت سے بیدار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسے محض خواب سمجھ کر نظر انداز کیا۔ پھر بھی وہ خواب تاجر کے ذہن میں ایک سائے کی طرح برقرار رہا اور اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔
رات بھر اس کی نیند بھی خراب رہی اور اس کے دل میں ایک گہری خوف کی جگہ بن گئی، شاید وہ کسی بڑے عذاب کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اگلے دن سے تاجر کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے، جنہیں وہ شروع میں محض اتفاق سمجھتا رہا۔ جیسے ہی اس نے گاہکوں کو سامان بیچنا شروع کیا، وہ دیکھنے لگا کہ وہ چیزیں جو پہلے ہمیشہ کامیابی سے فروخت ہو جاتی تھی، پہلے تو یہ معمولی خرابیاں نظر آئیں، جیسے کپڑے میں کچھ دراڑیں یا کھانے کی چیزوں میں ذائقہ کا تھوڑا فرق، لیکن پھر یہ خرابیاں بڑھنے لگیں۔ ایک دن ایک گاہک نے آ کر اس سے شکایت کی کہ جو وہ سویٹر خریدا تھا وہ دھونے پر رنگ چھوڑنے لگا تھا اور اس میں سوراخ بھی آ گئے تھے۔ پھر اگلے دن ایک اور گاہک آیا جس نے کہا کہ اس کا خریدا ہوا تیل بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا اور جلدی سے خراب ہو رہا تھا۔ گاہکوں کی شکایت بڑھنے لگی اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ گاہکوں کا اعتماد اس پر سے اٹھتا چلا گیا اور اس کی دکان پر آنا کم ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ تاجر نے محسوس کیا کہ لوگوں نے اس کی دکان پر آنا تقریباً بند کر دیا ہے۔ جو پہلے بازار بھرے رہتے تھے اب وہ سنسان نظر آنے لگے۔ دکان میں کم گاہک آئے تھے اور جو آتے وہ فوراً خریداری کر کے چلے جاتے، جیسے ان کے دل میں تاجر سے بیزاری اور اس کا دل گہری تشویش سے بھر گیا۔ اس کا کاروبار پہلے جیسے چمکتا دمکتا نہیں رہا۔ دکان میں آنے والی خالی جگہوں نے اسے پریشان کر دیا۔ جلد ہی اس کا کاروبار خسارے میں جانے لگا اور تاجر کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ سب کچھ وہ نہیں جان پا رہا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے عمل کے نتائج کو قریب سے محسوس کیا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ یہ ایک صرف اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی بات جاگ رہی تھی، وہ گاہک کی بات جو اس نے مذاق میں سنی تھی۔ اب تاجر کو حقیقت کا پتہ چل رہا تھا اور وہ سمجھنے لگا کہ اس کے جھوٹ اور دھوکہ دہی کا نتیجہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں واپس آ رہا ہے۔ یہ سب اس کے اپنے کیے کا بدلہ تھا اور وہ پہلی بار حقیقت سے آشنا ہو رہا تھا کہ دنیا میں کسی کا جھوٹ اور دھوکہ دیر تک نہیں چھپ سکتا۔ تاجر کی زندگی میں جب پہلے امتحان کے اثرات بڑھنے لگے اور اس کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تو اس نے اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید کسی نئے شہر میں جا کر نئے سرے سے آغاز کرنا بہتر ہوگا، تاکہ اپنے پرانے گناہوں اور دھوکہ دہی کی پس پشت ڈال سکے۔ اس نے جلد ہی ایک نئے شہر کا رخ کیا جہاں لوگوں کو نہ جانتا تھا اور وہاں جا کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس نے یہ امید رکھی کہ نئے شہر میں اس کی چالاکی اور فریب کا دوبارہ کامیاب ہوگا اور وہ دوبارہ اپنے پیسے اور اثر و وثروق کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ شروع میں نئے شہر میں کاروبار کا آغاز نسبتاً اچھا رہا۔ تاجر نے اپنی چالاکی سے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا، لیکن جلد ہی اس نے پرانے طریقے سامنے آنے لگے۔ وہ وہی جھوٹ بول کر سامان بیچنے کی کوشش کرتا اور اس کی وہی پرانی چال بازیاں ایک بار پھر گاہکوں کو بیوقوف بنانے لگی۔ ہر بار جب بھی اس نے کوئی نئی دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نئی مشکل میں پاتا۔ لوگوں نے اس کی حقیقت کو پہچاننا شروع کر دیا اور پھر اس سے اجتناب کرنے لگے۔ ایک دن جب تاجر کی حالت بہت بگڑ چکی تھی اور وہ ذہنی طور پر کمزور ہو چکا تھا، وہ ایک شدید بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس کے جسم میں کمزوری اور درد کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ جب اس نے کئی دنوں تک خود کو بہتر محسوس نہ کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنی بیماری کا علاج کروا سکے۔ وہ ایک مقامی طبیب کے پاس گیا جو مشہور تھا اور شہر کے لوگوں میں اس کا بڑا نام بھی تھا۔
طبیب نے تاجر کا معائنہ کیا اور اس کی بیماری کا سبب جاننے کے بعد کہا، تمہاری بیماری کا اصل سبب تمہارے دل اور ضمیر کا بوجھ ہے۔ تم نے جو جھوٹ اور دھوکہ دہی کی ہے وہ تمہارے جسم پر اثر ڈال رہی ہے۔ تمہاری بیماری کا اصل سبب تمہارے دل اور ضمیر کا بوجھ ہے۔ تم نے جو جھوٹ اور دھوکہ دہی کی ہے وہ تمہارے جسم پر اثر ڈال رہی ہے۔ جب تک تم اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں کرو گے تب تک تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ طبیب کی یہ بات تاجر کے دل میں گہری ٹھیس پہنچ گئی۔ وہ پہلے تو اس بات کو سمجھ نہیں پایا، لیکن جب اس نے اپنے اندر جھانکا تو اس نے حقیقت میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کو محسوس کیا۔ طبیب کی بات نے تاجر کو ایک لمحے کے لیے رکنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی جسمانی بیماری صرف اس کی چال بازیوں اور گناہوں کا ایک عکاس تھی۔ اس کا دل اور ضمیر اس کی سچائی کو جانتے اور یہ سب کچھ اس کے اندر کے بوجھ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ طبیب کی باتوں نے تاجر کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی جسمانی بیماری صرف ایک علامت تھی جو اس کے اندر کی بدحالی کا مظہر تھی۔ اس نے غور کیا کہ اس کی تمام تر کامیابیاں اور دولت جو اس نے دھوکہ دہی اور جھوٹ کے ذریعے حاصل کی تھی وہ بے معنی تھی۔ اس کے دل میں ایک پرسکون تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ دولت اور کاروباری کامیابیاں صرف وقتی خوشی فراہم کر سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر بے سکونی اور پچھتاوا ہمیشہ اسے تنگ کرتا رہیں گے۔ تاجر نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے قدم اٹھائے گا۔ اس نے اپنے دل سے جھوٹ اور دھوکہ دہی کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ سچائی اور ایمانداری کے بغیر نہ تو کوئی حقیقی خوشی مل سکتی ہے اور نہ ہی کامیابی۔ اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا کہ وہ نہ صرف اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا بلکہ دوسروں کے ساتھ سچی محبت اور ایمانداری سے پیش آئے گا۔ سب سے پہلے تاجر نے اپنے پرانے گاہکوں سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا اور یہ ان کے اعتماد کو توڑ چکا تھا۔ اس نے ایک ایک گاہک سے رابطہ کیا، ان کے ساتھ اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اب اپنی زندگی کے راستے کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاجر نہ صرف معافی مانگنے کی بلکہ ان کے نقصانات کو پورا کرنے کی بھی پیشکش کی۔ وہ جانتا تھا کہ صرف معافی کافی نہیں ہے، اس کے عمل کے ذریعے ہی وہ لوگوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ گاہکوں نے اس کی سچائی اور ایمانداری کی قدر کی اور آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں تاجر کے لیے جگہ بننے لگی۔ اس کی دکان پر آنا دوبارہ شروع ہوا، لیکن اب یہ اس کے لیے محض کاروبار نہیں رہا بلکہ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ تاجر نے اپنی دکان کی پالیسیوں کو بھی تبدیل کیا اور سچائی، ایمانداری اور معیاری مال کو ترجیح دینا بھی شروع کر دیا۔ اس نے خود کو بدل لیا تھا اور اب اس کے کاروبار کا مقصد صرف منافع نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت اور ان کے ساتھ سچا رشتہ قائم کرنا تھا۔ جلد ہی تاجر کی دکان پر لوگ خوشی سے آنا شروع ہو گئے، اس کی عزت بحال ہو گئی اور وہ دوبارہ ایک قابل احترام تاجر بن گیا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ اس کے کاروبار کی اصل طاقت نہ اس کی چالاکی میں تھی اور نہ ہی دھوکہ دہی میں بلکہ اس کی ایمانداری اور لوگوں کے ساتھ سچے تعلقات میں تھی۔ تاجر کا دل مطمئن تھا کیونکہ وہ اب جانتا تھا کہ اس کا راستہ صحیح تھا اور اس کا کاروبار اب حقیقی کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تاجر کے دل و دماغ میں تبدیلی کی لہر ایک نئی حقیقت بن چکی تھی۔ اس نے اپنے تجربات سے سیکھا کہ جتنی تیز رفتاری سے جھوٹ نے اسے دولت اور کامیابی کے راستے پر چلایا، اتنی ہی تیز رفتاری سے وہ اس سے محروم بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی خوشی اور سکون اس کے جھوٹ کے بوجھ کے نتیجے دب چکا تھا اور اب اس کی زندگی میں ایک نیا شعور بیدار ہوا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حقیقت میں کامیابی وہ نہیں جو صرف مادی فائدے سے حاصل کی جائے بلکہ وہ کامیابی جو انسان کی روح کو سکون دے، اطمینان
اور عزت دیتی ہے۔ جھوٹ اور چال بازی کا راستہ کبھی بھی دوام نہیں دے سکتا۔ اس کے دل میں یہ خیال پوری طرح راسخ ہو چکا تھا، اگر وہ سچے دل سے دوسروں کی مدد کرے گا اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلائے گا تو اس کی زندگی میں حقیقی سکون اور خوشی آ سکے۔ اس کا یقین تھا کہ وقتی فائدہ تو جھوٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا بدلہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں واپس پیش آنا ہے۔ یہ سب سیکھ کر تاجر نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد اور ایمانداری سے گزارنے کا عہد کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا ہر عمل، اس کی ہر تجارت اور اس کی ہر بات سچائی اور ایمانداری سے جڑی ہو۔ اس نے اپنے کاروبار میں نیا راستہ اپنانا شروع کیا۔ تاجر نے نہ صرف اپنے گاہکوں کے ساتھ ایمانداری کی بلکہ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنا بھی شروع کیا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ جب وہ دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے گا تو تب تک اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان برقرار رہے گا۔ اس نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اپنے اعمال کو بہتر بنایا اور ایک نئے انسان کی طرح دنیا میں قدم رکھا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف مال و دولت نہیں تھا بلکہ لوگوں کی خدمت اور سچائی تھی۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ بن گیا۔ وہ اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی کامیابی نہ صرف مادی بلکہ روحانی سطح پر بھی محسوس ہونے لگی۔ تاجر کا دل سکون سے بھر گیا اور وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ نیا راستہ اسے اصل خوشی اور کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جو تاجر نے سیکھا وہ یہ تھی کہ ایمانداری ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بار بار جھوٹ اور دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کیا تھا اور یہ اسے وقتی کامیابی اور مال و دولت دے چکا تھا، لیکن اس کے اندر کی بے سکونی اور پچھتاوا کبھی بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب کچھ جان چکا تھا کہ جب تک انسان سچائی اور ایمانداری کی راہ پر نہیں چلتا تب تک اس کی کامیابی حقیقی اور پائیدار نہیں ہو سکتی۔ تاجر نے یہ سیکھا کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی صرف انسان کے لیے ایک عارضی فائدہ لا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے بہت بڑا ذاتی نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اعمال نے اسے وہ سب کچھ دیا جس کی وہ خواہش کرتا تھا، دولت، شہرت، طاقت، لیکن اس کے بدلے میں اس کا ضمیر بوجھل ہو گیا اور اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں تھا۔